أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ استئذان جو ہے اس کا ذکر اور ارشاد فرمایا ہے. ایک مسئلہ استئذان اور استئناس آپ سورۃ النور کی سابقہ آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ آدمی بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر اذن کے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے، یہ شرعاً حرام. کیونکہ اسلام سے زیادہ جامع معنی قانون اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنے والا دنیا میں نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی قانون. کیونکہ قانون اسلام جو ہے وہ قانون الہی ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور دنیا میں جتنے قوانین ہیں وہ پارلیمنٹ ماننی ہوں یا صدارتی ہوں یا آرڈیننس کے ذریعے جاری کیے جائیں یا کوئی ایکٹ بنائے جائیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. انسانوں میں لاکھ صلاحیت ہو، علم ہو، لیکن علم غیب تو نہیں ہوتا نا کہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے قوانین میں ہمیشہ ہر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد پارلیمنٹ ترمیم کرنے پہ مجبور ہو جاتی کہ آج کے حالات کو سامنے رکھ کے تو انہوں نے اپنے عقل سے ایک اچھا قانون بنایا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری یعنی کفر کی دول میں جہاں بھی آپ کی نظر ہو، یورپ ہو یا غیر یورپ ہو، جتنی کفار کی دول ہیں، ملک ہیں، قوانین ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا.
کہ طلاق دینے کا حق مرد کو دیا جائے یا عورت کو؟ اس پہ اتنے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، عورت کو بھی انہوں نے حق دے دیا، نتیجہ وہی خرابی۔ اب جناب قانون بنا دیا کہ جی طلاق دینے کے بعد بھی جو خاوند کی جائیداد ہے وہ آدھی بیوی کی ہوگی، آدھی خاوند کی ہوگی، اور جب تک وہ زندہ ہے خرچہ بھی دیتا رہے۔ یعنی آپ نے کوئی ایسا قانون دیکھا ہے کہ عورت رہے تو دوسرے کے بستر پر خرچہ آپ ادا کرتے رہیں، اور پھر آپ کی جائیداد کی وہ آدھے کی شریک ہے؟ تو بھائی بیٹے وہ کہاں جائیں؟ آدھی جائیداد تو بیوی لے گئی، پریشان ہے، کوئی حل سمجھ نہیں آتا۔ حتیٰ کہ وہ ایسے قوانین کا یعنی حل نہ کرنے کے بعد یہ نتیجے نکلے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، کیا کرے؟ مرد سے شادی کر لیں۔ اچھا، دوسرا قانون یہ ہے کہ شادی نہ کرو، ویسے اکٹھے رہتے رہو، اور ایک دم 2 دن نہیں، 20 سال 30 سال 40 سال بچے بھی ہو گئے، شادی نہیں ہے، نکاح نہیں ہے۔ کیوں نکاح کریں تو قانونی ذمہ داریوں میں پھنستے ہیں۔ جب نکاح نہیں ہے، جب چاہا نکال دیا، جب چاہا رکھ لیا۔ لیکن اسلام ایسا جامع قانون ہے، وہ خالق کا قانون ہے، وہ مالک کا قانون ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کی ضروریات کو، ان کی کمزوریوں کو وہ جانتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو آج یہ حالات ہیں، 50 سال بعد یہ ہوں گے، 200 سال بعد یہ ہوں گے، 1000 سال بعد یہ ہوں گے۔ اس لیے اسلام کے قانون کو جب سے نافذ ہوا، نہ بدلنے کی ضرورت پڑی، نہ ترمیم کرنے کی ضرورت پڑی۔ ہاں، بعض ایسے قوانین تھے کہ جس میں نرمی تھی تو کچھ سختی کر دی گئی۔ تو اس لیے اسلام نے بڑا عجیب قانون بنایا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں، کیوں گھر کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کا گھر ہے، اس کی 4 دیواری ہے، گیٹ ہے، دروازہ ہے، اگر اس کو اس کے اندر بھی یعنی سکون اور پرائیویسی میں محسوس نہ ہو تو پھر گھر کا کیا معنی ہو؟ اس کا معنی وہ جنگل میں رہ رہا ہے، جو آئے دھرم کر کے اوپر آ جائے۔ یعنی پھر ایک دکان کا یا ایک گھر کا کیا فرق ہوا؟ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے آپ کو، ایک آپ اجازت لیں اور دوسرا استئناس پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ ایسے انداز میں اجازت لیں کہ اگلا بیچارہ ویسے ڈر جائے، پتہ نہیں کیا بلا آ گئی۔ ان کو نام بتائیں، کام بتائیں، اپنا تعارف کرائیں، تاکہ وہ محسوس کریں کہ آنے والا خیر خواہ ہے، دشمن نہیں ہے۔ اور اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر بھی جب داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، السلام علیکم۔ اور یہ بھی اسلام نے بتلا دیا کہ جب اجازت لینے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوں تو سامنے نہ کھڑے ہوں، تاکہ ہوا سے دروازہ کھلے یا اندر سے کوئی بچی آپ کے لیے دروازہ کھولے تو گھر والے سامنے کھڑے ہوں تو آپ نے تو سب کچھ دیکھ لیا، پھر پردے کرنے کا اور دروازے بند کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ ایک طرف کھڑے ہوں تاکہ آپ کی نظر اندر نہ پڑے اور اندر والوں کی نظر آپ پہ نہ پڑے۔ اور یہ بھی اسلام نے بتلا دیا کہ جب اجازت لو مثلاً تو 3 دفعہ آپ ناک کریں، 3 دفعہ آپ بیل دیں، 3 دفعہ آپ اجازت مانگیں۔ اگر 3 دفعہ کے بعد کوئی جواب نہ آئے تو واپس لوٹ آئے۔
یا 3 دفعہ کے بعد اندر سے آواز آئے کہ بھئی گھر میں ایک آدمی نہیں ہے، مرد نہیں ہے، آپ واپس جائیں، تو اذا قیل لکم مرجعوا فارجعوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ بھئی ابھی جائیں، آپ بعد میں آئیے، تو فوراً لوٹا۔ یہ نہیں ہے کہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، اچھا ابھی نہیں ہے تو کبھی تو آئے گا، یا اچھا ابھی نہیں ہے تو جی مہربانی کریں نا آپ دروازہ کھولیں نا، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں۔ نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے دروازے پہ آپ جب کھٹکھٹائیں تو پوچھے کون، تو آپ کہیں آنا میں ہوں، تو میں کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا یہ کیا کہ آنا میں ہوں کا کیا معنی ہے؟ نام لو۔ تو یہ استئذان و استئناس جو ہے ہر انسان کے لیے ہے کہ کسی کے گھر میں وہ داخل نہ ہو۔ ہاں ایسے گھر ہیں کہ جن میں کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی اس میں اہل عیال بندہ نہیں ہے، سٹور ہوتے ہیں، مستودعات ہوتے ہیں، آپ نے گھر لیا ہوا ہے، تالا چابی آپ کے پاس ہے، آپ کو پتا ہے کہ خالی ہے، لیکن وہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ آدمی داخل ہو تو السلام علیکم کہے کہ کچھ نہیں تو اللہ کے فرشتے تو ہیں، نہ ہوں تو چلو جنات مسلمین ہوں گے۔ یہ تو آپ حکم جو تھا تفصیل سے الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں جو ہم نے آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے یہ بھی استئذان ہے، لیکن یہ خاص، وہ تو حکم عام تھا نا، سب کے لیے حکم تھا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہ حکم جو ہے یہ خاص ہے، اس کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، کہ پہلے حکم عام تھا، اب حکم جو ہے وہ خاص۔ اب حکم خاص یہ ہے کہ جو لوگ تمہارے مملوک ہیں، تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، کیا مانا؟ یعنی غلام۔ اور اس میں بھی دیکھنے کی، اس سے مراد یہ نہیں کہ مرد عبد ہو، مرد اگر ہے تو اس کے لیے تو وہی حکم ہے، تو غیر محرم ہے۔ من ہے کہ انسان کی باندھی ہوتی ہے جو اس کو جہاد میں ملی ہو، نکرانی نہیں، یہ باندیاں نہیں ہوتی۔ شرعاً باندھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان جہاد کریں، اللہ فتح عطا فرمائے، کفار کا مال غنیمت ہوگا، ان کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ غلام اور کنیزیں ہوں گی، اور ان کو پھر وہ وقت کا کمانڈر جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کریں گے۔ بظاہر لوگوں کو یہ عجیب لگتا ہے کہ جی لوگوں کی لڑکی پکڑ کے دے دو مجاہد کو، لیکن آپ بتائیں کہ کیا کریں؟ ہم نے جنگ لڑی، کافر ہار گئے، مارے گئے، قتل ہو گئے، بھاگ گئے، لڑکیاں لڑکے چھوڑ گئے، غلام چھوڑ گئے، مال چھوڑ گئے، کیا کریں؟ آگ لگا دیں؟ کیا کریں؟ ان کو جیل میں ڈال دیں اور ان کے تمام اخراجات کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ آ جائے، حفاظت کرو اور کھانا وانا ہر چیز برداشت کرو۔ اچھا، ان کو اجازت دے دیں کہ وہ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، اگر بھی چاہے تو شفاعت تو دے سکتے، لیکن آپ کی تقدیر کا یہی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ کی طرف اس نوجوان نے دیکھا اور ہنس پڑا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اب یہ کون سا ہنسنے کا وقت ہے؟ ابھی اس کی گردن کٹے گی اور یہ ہنس رہا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا بیچارہ، دماغ چلا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا بھی ہنستے کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہنستا اس لیے ہوں کہ اولاد میں مصیبت آئے تو حفاظت والدین کرتے ہیں، اور اولاد فوراً بھاگتی ہے، ابا 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 پہ غلام، لاکھ جھگڑا ہونا، جب تکلیف ہوگے گا ابا اماں کدھر ہے؟ تو آدمی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا سہارا ڈھونڈتی ہے، اور میرے ماں باپ بھی ماشاءاللہ پیسے لے کے راضی ہو گئے میرے قتل پہ۔ اس کے بعد اگر آدمی سہارا ڈھونڈتا ہے تو کورٹ کا ڈھونڈتا ہے کہ عدالت میں جاؤں گا، جج انصاف کرے گا، ماشاءاللہ جج نے بھی اجازت دے دی، میرا وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔
اور سب سے آخر میں پھر رحم کی اپیل ہوتی ہے بادشاہ کے پاس کہ وہ اگر چاہے تو رحم کر کے چھوڑ دے، لیکن بادشاہ کو تو میرے خود خون کی ضرورت ہے، تو آپ کیا رحم کریں گے؟ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ مال اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے کہ ماں باپ کا سہارا ہے وہ مجھے بیچ گئے، گولڈ کی امید تھی، انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے بادشاہ کی جان بچاؤ، مرتا ہے تو مر جائے۔ بادشاہ کے پاس رحم کی اپیل ہوتی ہے، آپ کو تو خود میری ضرورت ہے، تو آپ میرے رحم کی اپیل کیا سنیں گے؟ اس لیے میں نے کہا مولا تیری شان ہے، جو اسباب کے دروازے تھے وہ تو سارے بند ہو گئے، لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہوتا۔ تیرا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور کیا میرے ہڈیاں، میرے خون، میرے گردے، میرے کلیجے کے بغیر بادشاہ کو شفا نہیں ہو سکتی؟ اور اگر آپ نے بھی میرے مقدر میں یہ فیصلہ لکھ کے دروازہ بند کر دیا ہے میرا، تو ٹھیک ہے بس میں تیار ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس نے کہا دیکھو، حکماء کو بلایا، طباء کو بلایا، اس نے کہا دیکھو میں بچوں یا نہ بچوں، بچے کو چھوڑ۔ بادشاہ تھے، عادل تھے، منصف تھے، اور نے کہا بھائی بات سنو۔ نے کہا حضرت اب ساری صفتیں پوری ہیں اور ایک منٹ کی بات ہے، یعنی مریبے ہوگا، خون نکلے گا، اعضاء نکلیں گے، دوائی بنائیں گے، آپ 2 دن میں ٹھیک ہوئے۔ اس نے کہا یار میں 2 دن میں ٹھیک ہوں نہ ہوں، مجھے موت آ جائے، میں کسی کو ذبح نہیں کر سکتا۔ بس اس کو چھوڑ دو، جو اس کے والدین لے گئے اس کے والدین کو دے دو، اور وزیر کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو بھی اتنی دے دو کہ یہ جا کے اپنا کاروبار کر لے، اپنی زندگی بھر کھاتا رہے۔ اس نے جو بات کی ہے وہ میرے دل کو لگ گئی ہے، لہذا میں نہیں چاہتا۔ وہ لڑکا وہاں سے نکلا، سیدھا مسجد میں آیا اور وضو کیا۔ وضو کر کے اس نے وہاں اعتکاف کی نیت کی کہ یا اللہ اب میں بھی تیری رحمت کے شکرانے میں اس مسجد میں پڑا ہوں، جب تک بادشاہ کو شفا نہیں ہوتی میں بھی نہیں نکلتا، اب میں بھی پھر تیرے دروازے پہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ گیا۔ اصل بات اعتقاد کی ہوتی ہے میرا بھائی، آپ کوئی کام یقین سے مانگ تو دیکھیں نا، اگر اس سے بھی نہیں ملے گا کس سے ملے گا؟ اس نے کہا مولا کریم میں نے بھی آپ کے گھر میں اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اب روٹی ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، میں بھی تیرے دروازے پہ مسجد پہ پڑا ہوں اور رات دن عبادت کر کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، بادشاہ پہ رحم فرما دے، شفا دینے والا تو ہے۔ یہ تو سارے اسباب ہیں کہ دوا لاؤ، ڈاکٹر لاؤ، حکیم لاؤ، فلاں لاؤ، یہ تو اسباب ہیں، اصل تو شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جناب وہاں رات دن پڑ گیا نا خدا کے دروازے پہ، اور جب آدمی اس یقین کے ساتھ خدا کے دروازے پہ پڑ جائے نا، اللہ جانتا ہے پھر ایسے بادل مصیبتوں کے ہٹ جاتے ہیں، ٹل جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، اور رحمت حق جوش میں آ جاتی ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ مجھے ایک آدمی نے خط لکھا، میں جانتا بھی نہیں وہ کون ہے، کافی پرانی بات ہے۔ اس نے خط لکھا کہ جی مجھے کینسر ہے اور مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے کہ آپ کا کینسر اس سٹیج پہ ہے کہ اب علاج آپ کا نہیں ہو سکتا، بس آپ اللہ اللہ کریں، خدا سے معافی مانگیں اور موت کی تیاری کریں۔ میرے دل میں ایک تمنا ہے کہ کسی طرح انتظام ہو جائے، میں ایک دفعہ اللہ کا کعبہ اور مدینہ دیکھ لوں، اور میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، اس کی کوئی اور مجبوری تھی، بہرحال وہ ہو گیا، وہ مکے میں آ گیا، ویل چیئر پہ تھا بیچارہ، ایسے سوکھا جیسے لکڑی ہوتی۔ درس کے بعد بیچارہ مجھے ملا، کہنے لگا حضرت میں ہوں وہ آدمی جس کے لیے آپ نے خط لکھا اور میرا انتظام کیا، میں وہ آدمی ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ حال ہے، لیکن اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ نے کعبہ دکھا دیا۔
میری تمنا تھی کہ مرنے سے پہلے خدا مکہ مدینہ دکھا دے، مرنا تو ہے۔ اور میں نے کہا چھوڑو، جب خدا نے تمہاری یہ سن لی ہے نا، اب اللہ کے دروازے پہ اس یقین کے ساتھ بیٹھ جاؤ، زمزم بھی پیو، اور یہ ایک آیت مبارک ہے، یہ بھی پڑھا کرو، قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس کو پانی پہ بھی دم کرو، ویسے بھی پڑھتے رہو، پڑھ کے سارے بدن پہ بھی اپنا گھومتے رہو، اور رات دن اس یقین کے ساتھ ڈیرا لگا کے خدا کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ خیر وہ چلا گیا، مجھے بھی بات بھول گئی، اللہ عالم مہینہ گزرا یا زیادہ گزرا یا کم گزرا، تو میں در سے یوں نکلا تو اس نے کہا جی السلام علیکم۔ میں نے کہا، کہتا ہے جی مجھے پہچانا ہے؟ کہتا ہے جی میں وہی کینسر کا مریض ہوں، جب آیا تھا تو ویل چیئر پہ تھا، میں دو طواف پیدل کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا ہوں میں نے کہا شکر کرو خدا کا بھائی، اس میں میری کون سی پیری ہے، اصل تو برکت ہے زمزم کی، ماں زمزم علی ماں شور بلا، جس غرض کے لیے پیو گے زمزم تو لگے گا، ہمارا اندر پلیت ہو تو زمزم کیا کرے۔ دیکھو نا جی، ایک کنواں ہے مثلا مثال کے طور پہ، اس میں کتا مرا ہوا ہو، آپ زمزم سے بھر دیں وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں، مثال ہے، ایک کنواں ہے بڑا، اس میں ایک کتا مرا ہوا اندر پڑا ہے، آپ اس کو پاک کرنے کے لیے زمزم کے ڈول پہ ڈول ڈال رہے ہیں، آپ نے پورا کنواں زمزم سے بھر دیا ہے، کیا وہ حلال ہو جائے گا جب تک کتا نہ نکلے؟ جب ہمارے اندر سے کتا نہیں نکلے گا، شرک کا، ریا کا، بدعات کا، اور گناہوں کا، اور لوگوں پر برے نظر ڈالنے کا، حرام کھانے کا، رات دن غیروں کو لوٹنے کا، لاکھ زمزم پیتے رہو، کیا کرے گا زمزم؟ میں نے کہا اچھا بھائی جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو یار، بس ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی، اب تم زیادہ یہاں مجھے نہ کہا کرو، لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں میری کو بزرگی ہے، میری بزرگی ہو تو میں خود نہ ٹھیک ہو جاؤں، میں تو خود بیمار ہوں۔ مجھے اگر ایسی کوئی کلام آتی ہو، میں تو آج 3 بجے اسپتال سے آیا، تو بہرحال میں خود نہ پڑھ کے پھونک دوں اور ٹھیک ہو جاؤں۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں جناب، وہ بھی کوئی پکا فیصلے والا آدمی تھا نا، اس نے بھی قسم کھا لی کہ جانا ہی نہیں مکے مدینے سے جب تک ٹھیک نہ ہوں، پکڑے جائیں گے، دیکھا جائے گا، جانا نہیں ہے۔ 3 مہینے پڑا رہا، 3 مہینے کے بعد گیا، انہی ہسپتالوں میں گیا، فائل اپنی چھپا دی، جا کے اپنا چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا کس نے کہا آپ کو کینسر ہے؟ آپ کو تو کچھ نہیں ہے۔ بھائی جناب مجھے کہا، انہوں نے کہا نہیں بھیا تمہاری ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، انہوں نے کہا یہ فائلیں، انہوں نے کہا اس وقت تو تھا، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا۔ ہماری زندگی کا تو پہلا کیس ہے کہ کینسر ختم ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا زمزم پیتا رہا، اور کیسے ہو گیا؟ اور کیا ہو گیا؟ تو او جناب لڑکا جو تھا نا نوجوان، اس نے کہا مولا کریم میں بھی تیرے دروازے پہ سر اٹھاؤں گا، بس پڑھا ہوں نا، نماز پڑھ لے اور پڑھا رہے اور روتا رہے۔ 1 ہفتہ گزرا، اللہ نے بادشاہ کو شفا قابل عطا فرما دی۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ شفا تو مجھے اللہ نے دی ہے، لیکن سبب وہ نوجوان بنا ہے، اس کو ڈھونڈو وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جناب وہ 7 والی مسجد میں پڑا ہے۔ انہوں نے کہا لے آؤ پکڑ کر، لے گئے۔ بادشاہ نے کہا بھی میں ٹھیک ہو سکتا، میں اور تیرا کیا بدلہ دے سکتا تھا، ایک فقیر آدمی، میں تمہیں کیا دے سکتا تھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب تک مجھے خدا شفا نہیں دے گا میں مسجد سے نہیں نکلوں گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی کا سہارا ماں باپ ہوتا ہے، جب ماں باپ عزت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر عزت کا تحفظ کون کرے گا؟ جب شوہر اپنی بیوی کی عزت بیچنے پہ تیار ہو جائے، جب بھائی اپنی بہنوں کو کرائے پہ چلانے پہ تیار ہو جائیں، جب باپ اپنی بیٹیوں کی خود بکنگ کریں، جب بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ جا کے گناہ خریدیں، تو تحفظ کون کرے گا؟ ورنہ اسلام نے تو اتنے بڑے احکام نافذ کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم سے اجازت طلب کریں جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، یعنی کیا مانا، غلام ہیں، کنیز ہیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ لوگ، وہ بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن ان اوقات خاص میں ان کو بھی اذن کے بغیر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، یعنی عین صبح کے وقت، کیونکہ اکثر وہ نشاط کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، رات کو غافل آدمی سویا ہوا ہے، کپڑا ہٹ گیا۔ اچھا، یہ باتیں اس وقت تھیں کہ اس زمانے میں نہ دروازے تھے، نہ بیڈ روم تھے، نہ لاک تھا، نہ اندر سے کوئی چٹکنیاں ہوتی تھیں، پردہ لٹکا ہوا ہے، ایسے آدمی اندر آ گیا تھے۔ اب تو سارا انتظام ہے، کوئی آ ہی نہیں سکتا، بات ختم ہو گئی۔ اب تو ہر آدمی کا اپنا بیڈ روم ہے، اپنا اس کا اٹیچ بات ہے، اس کا لاک ہے۔ اچھا، ایسے دروازے بھی ہیں کہ بس آپ بند کریں گے خود بخود بند ہو جائیں گے، وہ باہر سے کھول ہی نہیں سکتے جب تک اندر والا نہ کھولے۔ اس کے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں، نقصان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بعض ایسے لاک ہوتے ہیں نا جی، آپ ایسے کھینچیں گے نا خود بخود بند ہو جائے گا، تو وہ اندر سے نہ کھولا جائے تو کھلتا ہی نہیں ہے۔ اگر اندر انسان کو دورہ پڑ جائے، ماشاءاللہ دل کا، مر جائے تو کھولے گا کون؟ یہاں فائدے ہیں، وہاں خطرے بھی بڑے، وہاں نقصان بھی بڑے ہیں، اندیشے بھی بڑے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ آدمی ایسے حالات ضرور رکھے کہ ضرورت پڑے تو باہر سے بھی کھولا جا سکے۔ ایسا سسٹم نہ ہو کہ اچھا اندر والا بیچارہ تو بے ہوش پڑا ہے، کھولے کیسے وہ غریب، وہ تو اٹھ نہیں سکتا۔ اچھا، بعض حمامات میں بھی ایسے ہوتا ہے، لاکھ کرو بس لاکھ ہو گیا، اب وہی کھولے گا، وہ گر گیا، وہ بے ہوش پڑا ہے، اب کون کھولے گا؟ تو ایسے یہ وقت ہے کہ سب سے پہلے فرمایا من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ اللہ نے فرمایا نماز سے پہلے اور جب تم ظہر کو، یعنی کھانے کے بعد آدمی عام طور پہ اپنے کپڑے اتار کے عام کپڑوں میں سوتا ہے، اسی طرح عشاء کے بعد ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں انسان کے عورا کے کھلے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی یہ وہ وقت ہیں جن کے اندر خاص حفاظت کی جائے، انتظام۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تم پہ نہ ان پہ کوئی گناہ ہے کہ اگر فجر کے بعد نابالغ بچہ آ جائے، کیوں فجر پڑھ کے آئے گا آدمی حشاش بشاش ہے، گھر والے اٹھے ہوئے ہیں، ناشتہ تیار ہو رہا ہے، اس وقت تو کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوتا نا کہ آدمی بغیر کپڑوں کے ہو، پھر گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ کنیز ہو یا غلام ہو یا نابالغ بچے ہوں، یہ تو ہر وقت آنے جانے والے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی اندر آ گئے، کبھی باہر چلے گا، کبھی اندر، تو پھر آنے جانے میں کوئی حرج نہیں، ان اوقات میں خیال کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے بیان کرتے ہیں تمہارے لیے احکام، اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، انہوں نے جو حکم دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان اوقات میں عام طور پہ انسان تنہائی چاہتا ہے، پرائیویسی چاہتا ہے، تاکہ کوئی اس کی پرائیویٹ زندگی میں، پرائیویٹ آرام میں خلل نہ دے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب وہ لڑکے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، پھر وہی حکم پہلے والا آ گیا کہ بغیر اذن کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
واللہ علیم حکیم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کھول کے آیات بیان کر دی ہیں، اور اللہ علم والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں، ان کا کوئی علم، کوئی ان کا حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ میری اپنی لونڈی ہو جو میرے لیے حلال بھی ہے، جس سے میں مباشرت بھی کر سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان 3 اوقات میں وہ بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو۔ وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ایسی عورتیں جن کا حیض ختم ہو گیا، اولاد سے نا امید ہو گئیں، اور جن کے اندر کوئی خواہش شوہر کی، نکاح کی، جماع کی باقی نہیں رہی، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کسی عورت سے بھی پردہ کریں یا ہر وقت اپنی چادر بڑی اوپر اوڑھ کے رکھیں، کیونکہ ان کے لیے رعایت ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ غیر متبرجات بزینت، کہ یہ نہیں کہ وہ بھی سنگار کر کے اور میک اپ کر کے اور پھر ایسا کرنا۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اگر یہ بوڑھی عورتیں یہ بھی اگر بچنا چاہیں اور بغیر اجازت کے کسی کو نہ آنے دیں تو اور زیادہ بہتر بات ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر بات کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر حال احوال کو جانتے ہیں، لہذا ان کا جو بھی حکم ہے وہ تیرے بھلے کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی اسے محفوظ رکھے۔ واللہ عالم۔ کہتے ہیں جی کہ میری والدہ بیمار تھی، تو میں نے ایک عہد کیا تھا کہ اللہ اگر میری والدہ کو شفا ہو جائے تو میرے گھر میں ایک بیل ہے کہ وہ میں ذبح کر کے غریبوں کو صدقہ کروں گا، لیکن میری والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی، تو اب آپ پر کوئی ضروری نہیں، وہ تو تب ضروری ہے جب ٹھیک ہو جاتی۔ وہ تو آپ نے منت مانی تھی کہ اگر آپ کی والدہ کو شفا مل جائے تو پھر آپ خیرات کریں گے، شفا تو نہیں ملی، موت آ گئی، اب آپ پر کوئی ضروری نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے تو 4 دن تک اس کو فروٹ اور کھانا پڑوسیوں کو بھی کھلاتے ہیں، 40 سب بدعات ہیں، ناجائز ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو جائے اس کے گھر میں 3 دن کے لیے کھانا کھانا منع ہے، اور بلکہ ہمسایوں پر یہ لازم ہے کہ کھانا پکا کے اس کے گھر میں پہنچائیں۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ بہرحال اب وہ ایسی حالت میں ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اگر اللہ ان کو شفا دے دے، ٹھیک ہو جائے تو ان کی نمازیں وہ انشاءاللہ اپنی قضا پڑھ لیں گی، جیسے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی تو آئندہ بھی نہیں چھوڑے گی۔ اور اگر اسی حال میں اللہ موت عطا فرما دے تو صرف احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیا جائے، اور ایک نماز کا فدیہ ان کے نزدیک ہوتا ہے جتنا صدقہ فطر ہے، یعنی 3 کلو چاول کے حساب سے۔ اور احناف کے نزدیک تو 2.25 سیر بھی کافی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک مرد ہے یا عورت ہے بیمار ہے، مر گئی، تو اب غسل جب دیا جائے گا تو کیا ان کے بال وغیرہ صاف کرنے چاہیے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ آدمی زیادہ سے زیادہ 40 دن نہ گزرنے دے بالوں کو، ہر ہفتے میں صفائی کرے۔ اگر ہر ہفتے میں صفائی نہیں کر سکتا تو 40 دن سے زیادہ نہ ہو، ورنہ تو عبادات بھی پھر مکروہ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، انہوں نے اگر آپس میں نکاح کر دیا، ان کی اولاد نہیں کر ہو تو ان کی اولاد ہے۔ اگر کوئی آدمی سپرے خوشبو والا استعمال کرے جائز ہے، بپسی وغیرہ جائز ہے، لیکن مقام تقوی یہ ہے کہ احتیاط کرے، چونکہ کہتے ہیں اس میں الکحل ہوتا ہے،
تو بہرحال اب علماء کا فتویٰ اسی پہ ہے کہ یہ پرفیوم وغیرہ یوڈیکلون وغیرہ جائز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الکوہل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، وہ کیمیکل کے ذریعے تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت وہ نہیں رہتی ہے. بہرحال استعمال جائز ہے، تقویٰ کرو تو اچھی بات ہے. میرے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے، تنخواہ اپنے منشے کی ابھی نہیں. اللہ دیں گے، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ نوکری تو مل گئی نا، اور اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ اور آسانیاں پیدا کرے. انہوں نے کمپیوٹر ماسٹر کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. انشاءاللہ دیکھیں نا، آدمی ابتدا میں سیڑھی چڑھتا ہے نا، پہلے دن تو نہیں چڑھ جاتا نا. لیکن ہم تو نہ شکر نہ بنے نا، پہلے نوکری نہیں ملتی تھی، جیسی ملی قبول کر لی نا. اب اللہ سے دعا مانگو، اللہ پاک اچھی جگہ عطا فرمائے. بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کا حکم ہے کہ ہر مشکل میں اللہ سے مدد پکڑو، نماز پڑھو، ذکر کرو، صبر کرو. ایک آدمی نے دیکھا نا، نعوذ باللہ، کہتا ہے جی کہ ہم 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں میری بیٹی رہتی ہے اور ایک کمرے میں ہم میاں بیوی رہتے ہیں. ایک دن غلطی سے میری بیٹی میرے روم میں سو گیا تو میں نے بھی غلطی سمجھ کے بیوی سمجھ کے جمع کر لیا. اندھے تھے تم؟ نہ بیٹی نے بہت بات کی، نہ اس نے آواز نکالی، نہ تمہیں منع کیا. کیا بے غیرتی! وہی ابھی میں نے کہا ہے نا کہ آمدن باپ بیٹی سے کرتے. اسلامی کورٹ ہو تو پھر تمہیں پتہ لگے نا کیا سزا ملے گی. جمع معمولی سی بات ہوتی ہے. اس کے کپڑے بھی کھلے ہوئے تھے، تم نے کر بھی لیا، نہ بولی، نہ آواز نکالی، نہ منع کیا، نہ تم کو اندھے تھے، نہ تمہیں فرق لگا، نہ باڈی میں، نہ شکل میں، نہ بات. بے حیائی کا کیا علاج ہے؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا، دیکھیں ابھی آپ کے سامنے سوال آ گیا. وہ نکاح میرا ہے کہ نکاح نہیں؟ ابھی نکاح کا فکر ہے بیچارے کو. بیوی بھی رہے نا، بیٹی کا تو مکالا کر دیا، اپنا بھی کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا کرو کہ سوال لکھ کے، فتویٰ لکھ کے یہاں پر دارالافتاء میں چلے جاؤ، وہ تمہیں فتویٰ دیں گے انشاءاللہ. فتویٰ لکھ کے اور خود لے جاؤ کہ بھئی یہ میرا واقعہ ہے، مجھے بتائیں. انشاءاللہ آپ کا فتویٰ بالکل آپ کو ٹھیک فتویٰ عطا کر دیں گے. ایک عورت ہے، وہ شوہر کے، لیکن وہ شوہر پیر قبر کو سجدہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا کہ آدمی دوسری جگہ شادی کر لے. یہ بہانے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ وہ جی قبر پہ سجدہ کرتا ہے شوہر، لہذا وہ تو کافر ہو گیا. جب کافر ہو گیا تو نکاح رہا نہیں، لہذا میں دوسرے کے ساتھ کر رہی ہوں. بالکل جب تک وہ طلاق نہ دے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے. وہ حرام باندھنے کے بعد حرام تو نہیں ہوتا، احرام البتہ ہوتا ہے. غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے، صابن سے کرے جس سے کرے. وہ احرام تو تب شروع ہوگا جب نیت کرے گا. پہلے جو مرضی ہے استعمال کرے. جب اس نے لبیک ہی نہیں پڑھا تو احرام کی کیا پابندی؟ چادریں باندھنے کا نام احرام تھوڑا ہے. لبیک پڑھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے بدن پہ بھی خوشبو لگا سکتا ہے. 4 یا 5 طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، کوئی دم شم نہیں. کس بات کا دم؟ ایک آدمی ہے وہ ناپاک ہے، اس کو غسل جنابت کرنا ہے، لیکن کوئی پرندہ یا گھر میں کوئی جانور مرنے لگتا ہے تو کیا وہ غسل کر کے ذبح کرے یا بغیر غسل کے بھی؟ جب تک غسل کرے گا وہ مر نہیں جائے گا. اچھا، جب اس نے غسل کرنا ہے، اس پر غسل واجب ہے، کافر تو نہیں ہو گیا، بندہ تو مسلمان ہے نا. ذبح کرے، کیوں نہ ذبح کرے؟ دیکھو نا جی، احتیاط کرے تو جانور کے ذبح میں، اور بے حیائی کرے تو بیٹی کو ذبح کر دے. اگر ایک آدمی نے آنکھ کا آپریشن کرایا ہے، نماز کیسے پڑھے؟ اشارے سے. ڈاکٹر نے کہا سجدہ نہ کرے، نہ کرے. رکوع میں تھوڑا جھکے، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائے، بس کوئی مسئلہ نہیں. اسلام میں سب آسانی ہے. میں نے پاکستان سے احرام باندھا، جدے میں آ کر بھائی کے گھر میں احرام کے ساتھ لیٹ گیا. صبح اٹھ کے غسل کیا، پھر وہی چادریں باندھی، آ کے عمرہ کیا. اگر تم نے خوشبو والا صابن وغیرہ استعمال نہیں کیا تو کوئی دم نہیں.
اگر آپ نے غسل جو ہے وہ ماشاءاللہ خوشبو والے صابن سے فرمایا ہے تو پھر دم ادا کریں. اگر فجر یا عصر کے بعد طواف کرے تو حنفی مسلک میں نماز سورج نکلنے کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے ہر وقت حرم میں نماز جائز ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میں پاکستان میں جا کے فلاں بندے کو اگر قتل نہ کروں تو میں بیوی کو چھوڑ دوں گا سے کوئی طلاق نہیں ہوتی. نہ طلاق ہوتی ہے نہ قتل کرو کسی کو. جو کسی کو قتل کرتا ہے نا وہ لازماً قتل ہوتا. بشر القاتل بقتل ولو بعد حین. جو قاتل کسی کو قتل کرے اس کو بتلا دو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے چاہے کتنی مدت گزر جائے. قتل تم نے ضرور ہونا ہے, اللہ بدلہ لیں گے. جس گناہ پر حد ہے توبہ سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اللہ توبہ سے ہر گناہ معاف, شرک معاف ہو جاتا ہے, کفر معاف ہو جاتا ہے. خدا کے بندے تو گناہ گار رہے گا. جب آدمی کفر سے توبہ کر لے, شرک سے توبہ کر لے, کلمہ پڑھ لے, سب کچھ ختم. کفن دیتے ہیں, نیچے چادر ڈال دیتے ہیں, اوپر چادر ڈال دیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. راحت کے لیے ڈال دیں تو ڈال دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور امام مسجد کا حق, یہ تو خیر امام کا کوئی حق شک نہیں ہوتا, لیکن امام کو جب تم تنخواہ نہیں دو گے تو وہ بھی کپڑوں چادروں پہ ہی گزارا کرے گا نا. جانور کی کھال پہ گزارا کرے گا, مردے کی چھال پہ گزارا کرے گا, جائے کہاں؟ روٹی تو کھانی ہے غریب. تو ہمارے ہاں دیہات میں قاضی ہوتے ہیں, نکاح پڑھتے ہیں, ان کو بھی 500,000 روپے دیتے ہیں. اچھی بات ہے, کیوں نہ دو, آخر وہ نوکر تو نہیں نا تمہارا. بالکل دو, 10,000 دو, 1,00,000 دے دو, کیوں نہ دو. باقی یہ ہوتا ہے کہ وہ شرط نہ کرے کہ بھئی میں 2,000 لوں گا تو نکاح پڑھوں گا. شرط نہ کرے, نکاح سنت ہے, وہ آئے خطبہ پڑھے, نکاح پڑھا دے اور قانونی تکمیل بھی کر دے. باقی خوشی سے آپ جتنا مرضی آئے دیں, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, کیوں نہ دو. کہاں رہتا ہوں لیکن میں مکے میں بغیر احرام کے داخل ہوا. کہاں سے داخل ہوئے مجھے کیا پتا, جب تک وہ نہ لکھو مسئلہ کیسے سمجھ آئے. نابالغ بچہ مر جائے, اللہ رحمت فرمائے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نابالغ اولاد مسلمان کی ہو کافر کی ہو جنت میں جائے گی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے تابع ہوگی, کیونکہ اگر بڑا ہوتا تو کافر ہو جاتا, بڑا ہوتا تو مسلمان ہو جاتا, لہذا ان کا فیصلہ. بعض کہتے ہیں آراف میں ہوگی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ خاموش رہو, یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ جو فیصلہ کرے. کہاں جائیں, آگے بھی تو کھڑے ہوں گے نا لوگ ہڑپ کرنے والے. ظاہر تو آدمی کہہ دیتا ہے نا جی اسلام نے کیسا قانون بنا دیا کہ لونڈی اور لونڈی اور لونڈی اور لونڈی اور عبد اور کنیز اور کنیز. آپ بتائیں کیا کیا جائے. ایک حل ہے نا, یا تو ان کو بھی ہم قتل کر دیں. کیوں کر دیں, وہ تو لڑے ہی نہیں بیچارے. دوسرا حل یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رکھیں, پہرا دیتے رہیں, کھانا بھی کھلاتے رہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کو کسی اور ملک میں بھیج دیں, پھر وہ اور کافروں کے ساتھ مل جائیں. اسلام نے اس کا حل نکالا کہ بھئی اس کو جیسے مال تقسیم ہوا ہے ان کو بھی تقسیم کر دو, اور ہر مجاہد جو ہے جس کے نصیب میں اور جس کے حصے میں وہ آئے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے کہ اس کی حفاظت کرے. پھر اسلام نے اس کو رغبت دلائی کہ تم اس کو آزاد کر کے نکاح کر لو, بیوی بنا لو. پھر اسلام نے اس کو ہدایت کی کہ اگر تم نے رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے مباشرت کی غلطی کی ہے تو اب غلام آزاد کرو. تم نے اپنی بیوی کو ماں کہہ کے حرام کر دیا ہے, غلام آزاد کرو, تاکہ اس طرح غلاموں کو آزادی ملے. اگر کوئی غلام تم سے بدلے کتابت طے کرنا چاہتا ہے, کہتا ہے کہ جناب میں آپ کو پیسے دوں گا مجھے آزاد کر دیں, تو فرمایا بدلے کتابت دے دو. اور اگر اس کے پاس کمی ہو تو اپنی طرف سے بھی مدد کرو تاکہ وہ آزاد ہو. اگر کبھی ایک صحابی نے جیسے حضور کی خدمت میں آ کے کہا, اس نے کہا یا رسول اللہ آج پتہ نہیں مجھے اتنا غصہ چڑھا اور ایسا میں غصہ غضب میں مغلوب الغضب ہوا کہ میں نے اپنے غلام کو بڑا مارا ہے, تو اس کا اب میں حل کیا ہے, مجھے اب دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں مارا ہے. آپ نے فرمایا حل تو یہی ہے کہ پھر اس کو آزاد کر دو. آپ نے فرمایا حضور گواہ ہو جائے میں نے آزاد کر دیا. غلام سے معافی بھی مانگی اور آزاد بھی کیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت بلال دیے گئے تو بلال غلام تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا اور حضور کی خدمت میں آ گئے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافروں نے ظالموں نے زبردستی بیچ کے غلام بنا دیا. حضور نے بدلے کتابت میں مدد کی اور آزاد کرایا.
اسی لیے تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بعض صحابہ نے 2,000 3,000 غلام آزاد کیے تاکہ غلاموں کو آزادی ملے۔ اسلام غلام بنانا نہیں چاہتا، حل کوئی نہیں تھا۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھر میں ہو تو مما ملکت ایمانکم، وہ باندیاں جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے وہ باندی ہے، تمہارے لیے حلال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، نابالغ ہیں، فرمایا 3 وقت ایسے ہیں کہ اس میں یہ نابالغ بچے ہوں یا تمہارے اپنے غریض غلام ہوں، وہ بھی داخل نہ ہوں جب تک اذن نہ ملے۔ تو 3 وقت کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو وقت ہے فجر کے بعد، ایک وقت ہے عشاء کے بعد، ایک وقت ہے ظہر کے بعد۔ کیونکہ عام طور پہ ان 3 اوقات میں آدمی ذرا گھر میں ریلیکس کرتا ہے، ذرا آرام کرنا چاہتا ہے، لیٹنا چاہتا ہے، تو وہ عام کپڑے جو ہیں وہ نہیں پہنتا بلکہ چادر بنیان میں لیٹ جاتا ہے۔ کھانا کھا کے وہ قیلولہ کرنا چاہتا ہے، عشاء کے بعد لیٹ جاتا ہے کہ بھئی ابھی میں نے سونا ہے تو لہذا سونے کے لیے کیا ضرورت ہے اہتمام کی، اس نے عرب ہے تو فوطا پہنا اور بنیان پہن لی، یا بعض لوگ جو ہیں وہ عام پاجامہ اور شرٹ پہن لیتے ہیں، بعض لوگ صرف چادر میں، اچھا وہ قمیض یا بنیان پہن کے بھی غریب نہیں سو سکتے، عادت ہے، طبیعت ہے۔ اسی لیے ابھی طالب کہتے ہیں کہ جب رحمت دو جہاں محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، چھوٹے تھے، تو ابھی طالب اپنے ساتھ اپنے بستر پہ سلاتے، تو ابھی طالب کہتے ہیں میں بڑا زور لگاتا حضور سے کہ بیٹا اب قمیض اتار لیں، قمیض اتار لیں، قمیض کے بغیر گرمی ہو رہی ہے، شدید گرمی ہے، قمیض اتار کے سجے، لیکن حضور چھوٹے ہونے کے باوجود بھی معذرت کر لیتے کہ نہیں میں نہیں قمیض اتار۔ یعنی اخلاق کریمہ کا اور رحمت دو عالم مجسم میں حیا کا عالم یہ تھا کہ اپنے چاچے کے ساتھ بھی بغیر قمیض کے لیٹنا نہیں چاہتے۔ اور ابھی طالب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کبھی کوشش کر کے زبردستی حضور کا قمیض مبارک چھین لیتا، بچے تھے نا، آپ کے بیٹے تھے، اولاد تھی، اور اگر حضور میرے ساتھ لیٹتے تو میں جب محسوس کرتا کہ میرا پورا بستر، میرا پورا کمرہ جو ہے وہ خوشبو سے بھر گیا، حالانکہ حضور پاک نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہوئی ہوتی، حضور کے تو پسینے میں خوشبو تھی۔ ہر مسلمان کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، خوشبو تو نہیں ہوتی نا۔ یہ دیکھتے ہیں نا ہم کیوں نہاتے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں روزانہ اور بنیان اتارتے ہیں، آپ ذرا اس کو ناک پہ لگائیں، ایسے اللہ معاف کرے جیسے جیفا ہو بدبو کا، تو پھر پتہ لگتا ہے بندے کو کہ میں کیا ہوں۔ جو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے نا، ذرا اپنی بنیان ہی سونگ لیا کرے کہ ہم ہیں کیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے پابندی لگا دی کہ یہ اوقات جو ہیں آدمی کی آزادی کے اوقات ہیں، آدمی کی راحت کے اوقات ہیں۔ ممکن ہے اس کی چادر کھلی ہو، ممکن ہے وہ بیوی سے بے تکلفی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو اور آپ دھڑن سے اوپر داخل ہو جائیں، ان اوقات میں تو چھوٹا بچہ بھی داخل نہ۔ جب بالغ ہو گیا تو پھر وہ پہلے والا قانون آ گیا کہ بغیر اذن کے وہ تو گھر میں بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اسلام نے ایک حکم یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو عورتیں ہیں والقواعد من النساء، کہ جو عورتیں بیٹھ گئیں یعنی اب بوڑھی ہو گئیں، حرکت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، لا یرجون نکاحا، اب ان کو مرد کی حاجت ہی نہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ جو اوپر کا لباس ہے، اندر کا قمیص وغیرہ نہیں، نعوذ باللہ، وہ تو کسی کے آگے نہیں کھولا جا سکتا نا۔ مقصد ہے کہ ہر وقت چادر اوڑھ کے رہنا اور ہر وقت اوپر حجاب رکھنا اور ہر وقت اوپر، ان کے لیے رعایت ہے۔ اگر وہ اتار کے بھی بیچاری بیٹھ گئی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بوڑھی ہے، اس پر کس نے بری نظر ڈالنی ہے۔ اچھا اس کو بھی خواہش نہیں ہے نعوذ باللہ کسی پہ بری نظر ڈالے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام تو پھر اللہ کا کلام ہوتا ہے نا، بندے کا کلام تو ہے نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، غور کریں کہ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، ورنہ تو اتنے کافی تھا نا کہ وہ عورتیں جو بیٹھ گئیں بوڑھی ہو گئیں،
فرمایا نہ صرف بوڑھا ہونا کافی نہیں، بعض بوڑھیاں تو جوان سے بھی خطرناک ہوتی ہیں۔ بعض بوڑھیاں جو ہے نا، جیسے آج کل کے حالات ہیں اللہ معاف کرے، وہ تو جوان لڑکیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، تجربہ کار ہوتی ہے نا۔ فرمایا وہ بوڑھیاں جن کو خواہش نہیں رہی نکاح، یعنی اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں، اس لیے ساتھ قید لگا دی گئی۔ ہاں اچھا، ایک بوڑھی عورت ہے مثلا، عام طور پہ 50 سال کے بعد بھی آدمی سمجھتا ہے کہ عورت یعنی اب سن رسیدہ ہے، لیکن بعد 50 سال کی عورتیں ایسی جوان صحت مند ہوتی ہیں کہ 30 سال کی لگتی ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے، بعض عورتوں کو اللہ نے ایسی ایسی ہڈی دی ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹیوں سے چھوٹی لگتی ہے۔ بیٹی ساتھ جا رہی ہو تو بیٹی بوڑھی لگتی ہے، ماں جوان لگتی ہے۔ اس لیے اسلام نے قید لگائی کہ اصل قید وہ ہے کہ لا یرجون نکاح، کہ ان میں یہ خواہش ہی نہیں رہی، مٹ گئی، مر گئی۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اگر وہ بھی احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انسان ہے اور شیطان بہت بڑا دشمن ہے، یہ اتنا خبیث دشمن ہے۔ ابھی آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے ہیں کہ 4 سال 5 سال 6 سال کی لڑکی سے زیادتی کی کہ بڑا انسان، کوئی حیوان کو کتا ہو سکتا ہے، بندہ تو نہیں ہو سکتا۔ 5 سال 4 سال کی لڑکی سے جو زیادتی کرے، اب 4 سال کی لڑکی نعوذ باللہ کو محل ہے، مر گئی بیچاری، اخباروں میں روز بھرا ہوتا ہے۔ ایسا اخباروں میں آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ایسا تو عام نعوذ باللہ کئی دفعہ اخباروں میں پڑھا ہے نا کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ برا کرتا ہے۔ اچھا بیٹیاں کس کو شکایت کریں؟ جس نے ان کا یعنی حفاظت کا دیوار بننی تھی وہی تو اپنا برائی کر رہا ہے، جا کے شکایت کس کو کریں؟ وہ ایک تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک بیماری ہو گئی، بڑا علاج کرایا ٹھیک نہ ہو۔ بادشاہ لوگ تھے، دولت ہے، بادشاہت ہے، مشکل تو تھی نہیں۔ اس نے سارے اس ملک کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بڑے نامور طبیب اکٹھے کیے کہ بھائی میری بیماری کا پتہ کرو کیا بات ہے۔ تو کچھ طبیبوں نے اتفاق کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا علاج جو ہے صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ علاج کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہو جس کی عمر ٹھیک 25 سال ہو، نہ 24 ہو نہ 26 ہو، اس لڑکے کو ذبح کر کے اس کا خون ہو، اس کی کلیجہ ہو، اس کے پتا ہو، گردے ہوں، فلاں چیزیں ہوں، اور اسی وقت ذبح کر کے فوراً نکالی جائیں، ان سے ایک دوا بنے گی جس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جواہر التاریخ والے نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو اب بادشاہ کے لیے بہرحال کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا، اس نے حکم دیا وزیروں کو بھی کوئی ایسا بندہ پکڑو جس کی عمر 25 سال ہو، نوجوان ہو، بیمار بھی نہ ہو، اس کو کوئی موذی بیماری بھی نہ لگی ہو، لیکن ایک بات کرو، ہر حال میں اس کے والدین کو راضی کرو، ایسے ظلم نہ کرو۔ یعنی ایک غریب کا لڑکا تلاش کیا گیا، والدین کو کہا گیا کہ بھئی دیکھو آخر اولاد مر جاتی ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، بادشاہ کی جان بچانے کا مسئلہ بھی ہے، اور تم جو چاہتے ہو وہ بھی لے لو۔ تو بہرحال اس دور میں ان نے 1,00,000 2 لاکھ روپے دے دیے، ماں باپ راضی ہو لے گئے، تمہارے یار کئی بچے ہیں۔ اب ان نے کہا بادشاہ سے کہ جناب بچہ مل گیا، اس نے کہا کہ چلو یار ماں باپ راضی ہو گئے، لیکن آخر میں مسلمان ہوں، قیامت میں خدا کو جواب دینا ہے، پہلے ہمارے کورٹ میں لے جاؤ، ہمارے جج سے بھی فیصلہ کراؤ، جج کیا کہتے ہیں، کورٹ کیا کہتی ہے، عدالت کیا کہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، آخر ایک انسان کو ذبح کرنا ہے۔ وہ جناب کورٹ میں مسئلہ کیا، اور کورٹ بھی تو موڈ دیکھتی ہے نا کہ حاکم کا موڈ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب بالکل، بادشاہ تو پورے رعایا کا ماں باپ ہوتا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے رعایا میں سے قربانی دی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس نے بھی حکم دے دیا۔ اب جناب حکم یہ تھا کہ وہ حکماء بھی تیار تھے، بادشاہ بھی آ گیا۔ اس دور میں یہ رواج ہوتا تھا کہ نیچے چمڑے کے بہت بڑی وہ بنے ہوتے تھے، جیسے دسترخوان ہوتے ہیں ہمارے، ایسے بڑا چمڑا بچھا دیتے تھے، اس پہ اس کو لٹا کے ذبح کر دیا جاتا تھا تاکہ خون جو ہے وہ چمڑے پہ رہے، اور پھر اٹھا لیا تو چمڑا بچھا دیا گیا اور جوان کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس کے طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی ایسا مجبوری ہے، لیکن ہم نے تمہارے والدین کو بھی راضی کیا ہے، ایسے باتیں کی، اب یہ مجبوری ہے۔
یادینا و یہدیکم اللہ۔ وہ نوجوان لڑکا خاموش کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے اپنے اللہ سے دل میں درخواست کی کہ مولا